السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس وائس چینل کے معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کی تمام نیک دلی حاجات کو قبول فرمائے۔ بیٹی نے کہا کہ بابا، عید میں 5 دن رہ گئے ہیں، ہم نے کچھ بھی خریداری نہیں کی۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا میرا پتر، ابھی بہت دن ہیں، خرید لیں گے، چاند رات سے 1 دن قبل سب کچھ خرید لیں گے۔ مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اذان سنائی دی۔ مولوی صاحب جو آنکھیں بیٹی کو جھوٹی تسلی دینے پر شرمندگی سے جھکائے ہوئے تھے، ان کو موقع مل گیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ عید سے 1 دن قبل جب مولوی صاحب ہر طرف سے نا امید ہو گئے، کیونکہ مانگنے سے عزت نفس جاتی ہے اور قرض لینا نہیں ہے، کیونکہ واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں، اور خود سے کسی کو توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ مولوی صاحب کے بچوں کے کون سا دل ہوتے ہیں جو مچلتے ہوں، ان کے کون سا احساسات ہوتے ہیں، وہ کون سا فیلنگ رکھتے ہیں، انہوں نے کون سا باہر نکلنا ہے۔ جب کوئی انتظام نہ ہوا تو سوچا آج جتنی منطق اور استقرائے قیاس پڑھا ہے، سب کو بروئے کار لا کر بیٹی کو کال کروں گا کہ بیٹا، بڑی عید پر کوئی کپڑے نہیں پہنتا، یہ تو قربانی کی عید ہے۔ لیکن دھڑکا تھا کہ بیٹی بھی تو مولوی کی ہے، یہ کہہ دیا کہ قربانی بھی تو آپ نہیں کر رہے۔ خیر، سارا علم مستحضر کر کے گھر گیا تو بیٹی ہاتھوں میں پرچیاں لے کر منتظر تھیں کہ بابا جان نے آج کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں مطلوبہ چیزیں لا دیں گے۔ جیسے مولوی صاحب کھنگورا مارتے داخل ہوئے تو مولون سمجھ چکی تھی کہ بیٹیوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں، تو وہ جلدی سے گئی اور پیاز لے آئی کہ پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہا لے گی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے آنسو اولاد کے لیے تو پلکوں کی منڈیر پر ہی بسیرا کرتے ہیں، لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے شوہر کو اور باپ بیٹیوں کو ٹوٹتا نہ دیکھ سکے گی۔ مولوی صاحب بیٹھے تو چھوٹی آنے لگی کہ پرچی تھماؤں۔ مولوی صاحب نظریں جھکائے جرابیں اتارنے لگے اور ٹوپی لپیٹ کر رکھی، جو کہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے بعد باہر نہیں جانا، کہ اچانک چھوٹی کو بڑی بیٹی بازو سے پکڑتی ہے اور اشارے سے روکتی ہے، اس کے ہاتھوں سے پرچی لے کر اپنی پرچی میں رکھ کر چپکے سے چٹائی کے نیچے چھپا دیتی ہے۔ مولوی صاحب کن اکھیوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن نہ دیکھنے کی کمال فنکاری کر رہے تھے۔ مولون کے آنسو پیاز کے بہانے سیل رواں بنے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کا سارا علم زیر ہو گیا، اسے لگا جیسے وہ سب سے زیادہ جاہل اجڑ ہے اور گنوار ہے۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے تو بیٹی بولی، ابا جان، کل ہم نے نئے کپڑے نہیں لینے، کیونکہ بڑی عید تو قربانی کی عید ہے، اور کل آپ نے چاچو کے 2 بیڑے بھی تو کرنے ہیں، ہم نے تو وہاں آپ کو بیڑے کرتے دیکھنا ہے، تو سارا دن تو قربانی میں لگ جائیں گے، ہم کپڑے کس وقت پہنیں گے؟ چھوٹی عید کے پڑے ہوئے ہیں وہی پہن لیں گے۔ وہ سارے دلائل جیسے کاپی پیسٹ کیے ہوئے ہوں۔ اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ عالم و فاضل اور سمجھدار بیٹی ہی لگی۔ بیٹی کی یہ بات سن کر مولوی صاحب نے نظر اٹھائی، ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی، کچھ دیر گردن فخر سے تن گئی، اپنی پگ کا شملہ اونچا، بہت اونچا محسوس ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے بچوں کی معصومانہ خواہشات کا یوں خودکشی کرنا اس کو توڑ گئی۔ اسے اپنا آپ بے تحاشا ناکام باپ، جو عید پر بھی ضرورت کی خواہش پوری نہ کر سکا، اس سے یہ برداشت نہ ہوا۔ جلدی سے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ کر بستر میں گھس گیا اور وہاں ہونٹ سی لیے، منہ کو بھینچا اور آنکھوں سے کہا کہ تم آزاد ہو، برس لو، ورنہ غم کے اندر سونامی سے مر ہی جاؤ گی۔ صبح اٹھ کر مولوی صاحب نماز کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے 10، 20، 50 کے چند نوٹ پکڑے ہوئے تھے۔ بولی، بابا یہ پیسے ہیں، آپ ایسا کریں کہ بھائی کو کپڑے لے دیں، اس نے کل آپ کے ساتھ مسجد جانا ہے، اور وہ چھوٹا ہے، گلی میں کھیلے گا تو سب کیا کہیں گے کہ یہ ایک اور دھماکہ تھا، لیکن بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے سب سمجھ آ گیا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کا شکار ہے۔ وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے
خود اپنے اور بچوں کے لیے کپڑے بھی نہیں خرید سکتا۔ نہ ان لوگوں کی کوئی خاص تنخواہ ہوتی ہے، نہ ہی آمدن کا ذریعہ۔ ایسے میں ہم لوگوں کو ہی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم 1500 روپے کا سوٹ 5000 روپے میں تو خرید لیتے ہیں، مگر کسی غریب کی مدد نہ کرنے کے ہزاروں بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بڑے پلازا میں جا کر 2 کوڑے کی چیز ہزاروں روپے میں چپ چاپ خرید لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب 50-100 مانگ لے تو فلاسفر بن کر اسے لیکچر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی کا اصل مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خدا را اپنی عید کی خوشیاں ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کی خیریت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔